اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ شعبان المعظم کے فضائل اور مناقب کے بیان میں لفظ دعا، لفظ مناجات۔ دعا مانے پکارنا، مناجات معنی سرگوشی میں کچھ کہنا۔ معصوم کی بارگاہ سے دعا بھی نقل ہوئی اور سرگوشی کے حوالے سے مناجات بھی۔ خدا نصیب کرے مسجد کوفہ میں محراب امیر المومنین میں محراب شہادت میں مناجات مولائے کائنات کی تلاوت کا موقع۔ یہ جو مناجات شعبانیہ کے کلمات بیان کیے جا رہے ہیں یہ ماہ شعبان سے مخصوص۔ فرماتے مولا تعلم ما فی نفسی وتخبر حاجتی وتعرف ضمیری ولا یخفی علیک امر منقلبی مثوایا۔ اے خدا، تو میرے نفس میں کیا ہے وہ جانتا ہے، تو میری حاجتوں سے باخبر ہے، تو میرے پوشیدہ کو بھی پہچانتا ہے، تجھ پر پوشیدہ اور مخفی نہیں میرا کوئی بھی معاملہ، چاہے معاملہ منقلب ہو یا معاملہ مسوا ہو، ہر ایک معاملہ ظاہر اور غیر ظاہر سب تجھ پر آشکار اور نمایاں ہے۔ وما اريد ان ابدی بہ من منطقی، اور اے خدا میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ میں سب کے سامنے ظاہر کروں۔ اللہ اکبر۔ یعنی سمجھیے کہ مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں، وہ بھی خاموش ہیں، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی۔ وہاں معاملہ عشق زبان شاعر میں، یہاں معاملہ عبدیت بس زبان مولا میں۔ ماہ شعبان کی آج کی رات کی نماز سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں 2 رکعت نماز 24ویں شب ماہ شعبان کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ اس نماز کا طریقہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں سورہ نصر کو اذا جاء نصر اللہ، اس سورے کو 10 بار پڑھنا ہے۔ ثواب اتنا کہ خداوند عالم اس کے پڑھنے والے کو نماز کے جہنم اور عذاب قبر سے آزادی عطا فرمائے اور اس کے حساب کو مختصر فرما دے گا، اور اسے آدم اور نوح علیہم السلام اور تمام پیمبران کا دیدار نصیب فرمائے گا اور مقام شفاعت سے اسے مکرم فرمائے گا۔ ماہ شعبان کے روزوں کے بیان میں ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص ماہ شعبان کے 24 روزے مکمل کر وہ 70,000 اہل توحید کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی خود شفاعت کا محتاج ہو اور کوئی ہزاروں کی شفاعت کرے، خدا ہم سب کو یہ موقع عطا کرے۔ ماہ مبارک شعبان کے صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔